بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور ضروری تشریحات ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا ومن غریب اللف والنشر سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومن غریب اللف والنشر ان یذکر متعددان او اکثر ثم یذکر فی نشر واحد ما يكون لكل من احاد كل من المتعددين او اكثر كما تقول الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد من ابوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا۔ عزیز طلباء، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ لف اور نشر کی ایک اور قسم کو ذکر فرما رہے ہیں۔ لف اور نشر کے تعریف ہم پڑھ چکے تھے کہ لف اور نشر کا یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ متعدد چیزوں کا ذکر کرنا، چاہے یہ ذکر تفصیلاً ہو یا اجمالاً ہو، پھر ان متعدد چیزوں کے احاد میں سے ہر ایک امر کے لیے اس کے مناسب کو ذکر کرنا، اس کے مناسب کو لانا، بغیر تعیین کے سامع کے اعتماد پر، سامع کے جو ہے معتمد ہونے پر اعتماد کی وجہ سے بغیر تعیین کے ہر ایک احاد کے لیے اس کے مناسب کو ذکر کرنا، یہ لف اور نشر کہلاتا ہے۔ پھر لف اور نشر کی یہ جو ذکر ہے یا تفصیلاً ہوگا یا اجمالاً ہوگا، تو پھر اگر لف اور نشر دونوں تفصیلاً ذکر ہوں، یعنی متعدد چیزیں لف میں بھی مذکور ہوں اور نشر میں بھی ہو، تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ لف اور نشر میں جو متعدد چیزیں ہیں لف میں جس ترتیب سے ذکر کی گئی ہیں، نشر میں بھی اس کے مناسب چیزوں کو اسی ترتیب سے ذکر کیا گیا ہو، یعنی پہلے کے لیے پہلا اور دوسرے کے لیے دوسرا مناسب اور تیسرے کے لیے تیسرے نمبر پر مناسب مذکور ہوں۔ اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ لف میں جو متعدد امور ذکر ہیں نشر میں بالکل اس کے برعکس ذکر کیا گیا ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ نشر میں بالکل اختلاط کے ساتھ اس کے مناسب امور کو ذکر کیا گیا ہو۔ اور لف اور نشر کی دوسری قسم وہ یہ ہے کہ متعدد چیزوں کو اجمالاً ذکر کریں اور نشر میں پھر اس کی تفصیل ہو۔ ابھی مصنف علیہ الرحمہ ایک اور قسم کو ذکر فرما رہے ہیں جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے لف اور نشر کی ایک غریب اور ایک اجنبی اور ایک عجیب قسم شمار کیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دو متعدد لفظوں کا ذکر کریں، یعنی دو لفظ یا دو سے زیادہ لفظوں کا ذکر کر کے اس کے بعد پھر ایک ہی نشر میں ان دونوں لفظوں کے متعدد امور کے مناسبوں کو ذکر کرنا، یعنی لفظ تو دو یا دو سے زیادہ ہوں لیکن ایک ہی نشر میں ان متعدد امور کے مناسب کو ذکر کرنا جو متعدد امور دو لفظ یا دو لفظوں سے زیادہ میں واقع ہیں۔ یہ لفظ اور نشر کی ایک غریب قسم ہے۔ اس کی مثال مصنف علیہ الرحمہ نے الراحة والتعب والعدل والظلم قد سد من ابوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا سے دی ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ غور فرمائے، الراحة والتعب یہ ایک لفظ ہے، والعدل والظلم یہ دوسرا لفظ ہے۔ ان دونوں لفظوں میں متعدد امور مذکور ہیں، پھر ان کے لیے ایک ہی نشر میں قد سد من ابوابها ما كان مفتوحا وفتح من طرقها ما كان مسدودا کی صورت میں ان کے مناسب امور کو ذکر کیا ہے۔ اور وہ مناسب امور کس کے لیے کون سے ہیں؟
تو راحت یعنی لفظ اول میں راحت اور لفظ ثانی میں عدل کے لیے سد بن ابوابها ما کان فتح من طرقها ما کان مسدودا جو ہے ان دونوں کے مناسب ہے، اور تعب اور جو ہے ظلم کے لیے سد من ابوابها ما کان مفتوحا یہ اس کے مناسب ہے۔ آپ دیکھیں عزیز طلبہ، اس کو غریب اور اجنبی اور ایک عجیب قسم کیوں شمار کیا؟ اس لیے کہ ایک ہی نشر میں جب دو متعدد لفظوں کے متعدد امور کے مناسب مذکور ہوں گے تو پھر مخاطب کو کافی غور و فکر کرنے کے بعد ان مناسبوں کو اپنے احاد کے ساتھ فٹ کرنا پڑے گا، بغیر غور و فکر کے اس کے لیے فٹ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہو من غریب اللفظ و نشر اللفظ، اور نشر کے عجائبات میں سے عجیب قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس کا متعددانے کے دو لفظوں کو او اکثر یا دو سے زیادہ کو ذکر کیا جائے، ثم یذکر فی نشر واحد، پھر ایک ہی نشر میں ذکر کیا جائے ما یکون لکل من احاد کل من المتعددین، دو یا زیادہ لفظوں کے ہر احاد کے لیے اس کا مناسب ایک ہی نشر میں ذکر کیا جائے، کما تقولو جیسے آپ کہے الراحت والتعب والعدل والظلم، راحت اور مشقت، عدل اور ظلم، قد سد من ابوابها ما کان مفتوحا، تحقیق ان کے دروازے بند کر دیے گئے جو کھلے تھے، وفتح من طرقها ما کان مسدودا، اور جو دروازے بند تھے ان کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ لفظ اور نشر کی بحث مکمل ہوئی۔ اب مصنف علیہ الرحمہ محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم الجمع کو بیان فرمائیں گے۔ عبارت پر توجہ فرمائیے، ومنہ اے من المعنوی الجمع، محسنات معنویہ میں سے ایک قسم جمع ہے، وهو ان يجمع بين متعدد اثنين او اكثر في حكم كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ونحو قول ابي عتاهية علمت يا مجاشع ابن مسعد ان الشباب والفراغ والجدة اي الاستغناء مفسدة اي داعية الى الفساد للمرء اي مفسدة۔ جمع لغت میں کہتے ہیں جمع کرنے کو، اور اصطلاح میں مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف کی ہے ان یجمع بین متعدد اثنین او اکثر فی حکم، کہ متعدد چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع کیا جائے۔ متعدد چاہے دو یا دو سے زیادہ ہوں، ان تمام امور کو جب ایک ہی حکم میں جمع کیا جائے اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ جیسے آیات کریمہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بنون یعنی مال اور اولاد، ان دونوں کو ایک ہی حکم یعنی زینت الحیات دنیاوی زندگی کی زیب و زینت والے حکم میں جمع فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ نے ابو عطاہیہ کی شعر سے اس صورت میں پیش کیا ہے۔ ابو عطاہیہ کہتے ہیں علمت یا مجاشع ابن مسعدۃ، اے مجاشع بن مسعدہ، میں خوب جانتا ہوں کہ ان الشباب جوانی والفراغ، اور فراغت فرصت، والجدت اور مالداری، یہ تینوں بڑے مفسد ہیں اور فساد کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر محل استشہاد وہ یہ ہے کہ شاعر نے شباب، فراغ اور جدت ان تینوں کو ایک ہی حکم یعنی فساد کے حکم میں جمع فرمایا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ومنہ اے من المعنوی الجمع، محسنات معنویہ کی اقسام میں سے ایک قسم جمع ہے، وہو ان یجمع بین متعدد، اور اس کی صورت یہ ہے کہ متعدد کو یعنی دو یا زیادہ کو ایک ہی حکم میں جمع کیا جائے گا۔ قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ ونحو قول ابی عطاہیہ، اور جیسے ابو عطاہیہ کا یہ شعر ہے علمت یا مجاشع ابن مسعد، اے مجاشع بن مسعدہ، ان شباب والفراغ والجدت، بے شک جوانی، والفراغ اور فراغت، والجدت اور مالداری، اے الاستغناء جد سے مراد مالداری ہے، مفسدۃ
یہ مفسدات ہے، اے داعیۃ الفساد، یہ فساد کی طرف داعی ہے، للمرء مرد کو فساد کی طرف پکارتی ہے، ای مفسدۃ کیا ہی فساد کے باعث ہیں یہ چیزیں۔ التفریق، محسنات معنویہ میں سے ایک قسم تفریق ہے۔ تفریق باب تفعیل کا مصدر ہے، فرق یفرق، تفریق کا معنی آتا ہے جدا کرنا۔ ومنه من المعنوی التفریق وهو ایقاع تباین بین امرین من نوع واحد من المدح وغیره كقوله ما نوال الغمام واقترب كنوال الامیر یوم سخاء فنوال الامیر بدرة عین هي 10,000 درهم ونوال الغمام قطرة ماء اوقع التباین بین النوالین۔ تفریق کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، الگ کرنا۔ اصطلاح میں مصنف علیہ الرحمہ اس کی تعریف فرما رہے ہوا ایقاع تباین بین امرین من نوع واحد فی المدح وغیرہ، ایک ہی نوع کے دو امروں کے درمیان تفریق واقع کرنے کو تفریق کہا جاتا ہے، جدائی واقع کرنے کو تفریق کہا جاتا ہے، تباین واقع کرنے کو تفریق کہا جاتا ہے۔ ایک ہی نوع کے دو امروں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، دو جو ہے اشیاء کے درمیان جو ہے تباین اور جدائیگی اور تفریق واقع کرنا، مثلا مدح اور ذم کی صورت میں یا اس کے علاوہ دیگر غزل اور ہجو وغیرہ کی صورت میں یہ تفریق واقع کرنے کو، جدائیگی واقع کرنے کو، تباین واقع کرنے کو تفریق کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کہ قولی، یہ شاعر کا یہ شعر ہے، ما نوال الغمام واقترب، نوال عطیہ کو کہتے ہیں، غمام بادل کو کہتے ہیں۔ موسم بہار کے وقت بادل کا عطیہ اس طرح نہیں ہوتا کہ نوال الامیر یوم سخائن، جس طرح سخاوت والے دن امیر کا عطیہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے۔ فنوال الامیر بدرۃ عین، بس امیر شخص کا سخا والے دن عطیہ 10,000 دراہم ہوتے ہیں۔ بدرۃ عین سے مراد یہ 10,000 درہم، 10,000 دراہم ہے۔ ونوال الغمام قطرۃ ماء، جبکہ ربیع والے موسم میں بادل کا جو عطیہ ہوتا ہے وہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ دیکھیں نوال الغمام، نوال الامیر دونوں ایک ہی نوع کے امر ہیں، دو امر ہے، ایک ہے غمام کا عطیہ اور دوسرا ہے امیر کا عطیہ، تو ایک ہی نوع کے دو امور جمع کیے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے شاعر نے تفریق واقع کر دی، اوقعت تباین، تفریق جدائیگی واقع کر دی، بین النوالین، دو عطیوں کے درمیان، ایک کو جو ہے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا، دوسرے کو جو ہے ایک چھوٹا سا پیش کیا، اسی کو تفریق کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ ہم نے لف اور نشر کی ایک غریب اور ایک عجیب قسم پڑھی، جس کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے کی ہے، ان یذکر متعددان او اکثر ثم یذکر فی نشر واحد ما یکون لکل من احاد کل من المتعددین او اکثر۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم جمع سے متعلق پڑھا، وہ یہ ہے کہ ان یجمع بین متعدد فی حکم، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک نئی قسم تفریق سے متعلق پڑھا، وہ ایقاع تباین بین امرین من نوع فی المدح او غیرہ۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔